ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزرائے اعلیٰ کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزرائے اعلیٰ کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مسترد کر دیا کہ 1 اپریل کو صارفین کے کاربن لیوی میں اضافے کے منصوبہ بند اضافے کو روک دیا جائے، اور کہا کہ رہنماؤں کو مہنگائی اور موسمیاتی تبدیلی دونوں سے نمٹنا چاہیے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میرا کام مقبول ہونا نہیں ہے، اگرچہ اس سے مدد ملتی ہے۔ میرا کام اب کینیڈا کے لیے صحیح کام کرنا ہے، اور اب سے کینیڈین کی ایک نسل کے لیے صحیح چیزیں کرنا ہے۔ البرٹا کی پریمیئر اسمتھ نے اور 6 دیگر وزراء اعلیٰ نے ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 23% اضافے کو ترک کر دیں تاکہ پہلے ہی گھریلو بجٹ سے نمٹ رہے کینیڈینوں کی مدد کی جا سکے۔ ٹروڈو نے کہا کہ حکومت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر کارروائی کو روکنا آسان ہے تاکہ یہ ان کے عہدے پر رہتے ہوئے مسئلہ نہ ہو۔ اسمتھ نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ اگر وہ کاربن ٹیکس کے خلاف بڑھتی ہوئی کالوں کو سنیں اور ٹیکس میں اضافے کے اپنے فیصلے کو واپس لے لیں تو وہ جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو معنی خیز طور پر سکڑنے کے ذرائع نہیں ہیں، انہیں سزا نہیں دی جائے۔ کینیڈا کی جانب سے عالمی کشیدگی کے درمیان آرکٹک کے دفاع کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے عالمی کشیدگی کے درمیان آرکٹک کے دفاع کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ریزولوٹ بے کے میز ہال میں جمع فوجی اہلکاروں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے نوناوت تربیتی سہولت کے چیف وارنٹ آفیسر ٹیرنس ولانیوک نے کینیڈا کے آرکٹک کو درپیش صورتحال کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا۔ ولانیوک نے کہا کہ خطرات برف کے نیچے، برف پر، برف کے اوپر اور خلا میں ہیں۔ خطرات موجود ہیں اور وہ حقیقی ہیں۔ جب آپ دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ صرف وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کہ عالمی سطح پر کوئی چیز بھڑک اٹھے، نہ صرف یورپ میں، نہ انڈو پیسفک میں، بلکہ شمال میں بھی۔ یہ تقریر آپریشن نوناویلت کے حصے کے طور پر ہائی آرکٹک میں واقع فوجی تربیتی مرکز کے دورے کے دوران ہوئی۔ اس کے دوران انہوں نے کینیڈا کے شمال کی ترتیب کو بیان کیا، جو تقریباً 1,30,000 کی آبادی کے ساتھ بر اعظم یورپ کے سائز کے بارے میں زمین کا ایک پلاٹ ہے۔ شمال مغربی گزرگاہ ایک اہم آبی گزرگاہ جو متعدد بر اعظموں کو جوڑتی ہے، غیر ملکی مفادات کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور تجارتی ٹریفک کے لیے تیز رفتاری سے کھلتی ہے، اور ایک پیچیدہ خطہ جس کا درجہ حرارت -50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ گر سکتا ہے۔ آپریشن میں تربیتی مشقیں شامل ہیں جیسے مشترکہ طویل فاصلے تک گشت، کفایت شعاری اور برف سے نیچے غوطہ خوری۔ اس میں زیادہ تر کینیڈین مسلح افواج کے اہلکار شامل ہیں، لیکن اس میں امریکہ، بیلجیم، جرمنی اور فرانس کے تقریباً 50 ارکان بھی شامل ہیں۔ ولانیوک نے ہجوم کو بتایا کہ ابھی مشکل وقت ہے اور یہ آپریشن پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ خیال یہ ہے کہ جنگ کے لیے تربیت دی جائے اور جنگ لڑنے کے لیے تیار رہے۔ تربیتی کارروائیاں خاص طور پر کشیدہ دور میں ہوتی ہیں۔ روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں ہے اور چین کا کہنا ہے کہ یہ قریب آرکٹک ملک ہے۔ یہ مستقبل کے تنازع کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتحادیوں سمیت تمام ممالک اسے کینیڈا کے پانی کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اونٹیریو پروونشل پولیس نے ایک کارروائی کے دوران $13 ملین کی منشیات ضبط کر لی ہے، جبکہ 9 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو پروونشل پولیس نے ایک کارروائی کے دوران $13 ملین کی منشیات ضبط کر لی ہے، جبکہ 9 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بیری میں 2 مشتبہ منشیات فروشوں کی نگرانی بالآخر اونٹیریو کی صوبائی پولیس کو ایک جدید ترین مجرمانہ نیٹ ورک کی طرف لے گئی جو کروڑوں ڈالر مالیت کی کرسٹل میتھ اور کوکین منتقل کر رہا تھا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کرینیم 2023 کے موسم خزاں میں شروع ہوا جب پولیس کو بیری میں 2 افراد کے منشیات کا کاروبار کرنے کا علم ہوا۔ او پی پی کی ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ گریٹر ٹورنٹو ایریا، سمکو کاؤنٹی اور ڈرہم ریجن سے ایک جدید ترین مجرمانہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات ایک فراہم کنندہ سے خریدی جا رہی تھی اور نچلے درجے کے ڈیلرز تک پہنچ گئی۔ پولیس نے 9 افراد کو گرفتار کر لیا، انہیں کل 44 الزامات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز جبکہ دوسرے علاقے میں خوراک لینے کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز جبکہ دوسرے علاقے میں خوراک لینے کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق پہلا واقعہ رفح میں خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز میں پیش آیا جہاں اسرائیلی فوج نے بھیڑ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کے اہلکار سمیت
5 فلسطینی شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ اسی طرح رفح میں ہی ایک اور مقام پر خوراک کے لیے قطار بنائے فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی، جس میں 6 فلسطینی شہید اور 82 زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث 23 لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر رفح میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جو خوراک اور روزمرہ کی بنیادی چیزوں کے لیے امدادی اداروں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بربریت سے یہ معصوم فلسطینی خواتین اور بچے بھی محفوظ نہیں۔ خوراک لینے کے لیے امدادی مراکز آنے والے نہتے شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ غزہ میں 5,76,000 یعنی آبادی کا 1/4 حصہ قحط کے دہانے پر ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی پابندیوں کے باعث خوراک اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل نہایت سست روی کا شکار ہے، جس پر پناہ گزین فلسطینیوں کو خوراک اور امداد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضا سے ان کی چھتوں پر پھینک کر فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس دوران امدادی سامان کا بھاری پیکٹ ایک خاندان پر گرنے سے 5 فلسطینی جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے گلے پڑے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے گلے پڑے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے امریکی حکومت کو ٹک ٹاک کو دبانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس ایپ سے قومی سلامتی کے خطرات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے منصفانہ مقابلوں میں نہیں جیتا جا سکتا۔ ایسے اقدامات سے کاروباری سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر ممکنہ پابندی کا بل منظور کر لیا۔ بل میں چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو 6 ماہ میں اپنے مفادات بیچنے کی ہدایت کی گئی اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ بل بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا۔ ٹک ٹاک پر پابندی کا بل سینٹ سے منظوری اور امریکی صدر کے دستخط کرنے کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔